بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ قزع کا مطلب سر کے بعض حصے کو مڑوانا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ اب اگر جائزہ لیا جائے تو آج کل فیشن کے نام پر اکثر ہی لڑکے ایسی ہی کٹنگ کرواتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں ہمارے بھائیوں کو احادیث کا علم نہیں ہوگا، ایسے حالات میں انہیں سمجھانا، ان کی رہنمائی کرنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ دنیا کے لوگوں کے منہ سے تعریف کے چند الفاظ سن کر احادیث کے خلاف جا کر اپنی آخرت برباد مت کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بال سیدھے کرتی تو کیا کیا کرتی؟ صدعت من یافوخ وارسل ناصیتہ بین عینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کے سیدھ سے کنگھی داخل کرتی بالوں میں، آدھے بال دائیں طرف آدھے بال بائیں طرف مانگ نکالا کرتے، اور یہودی کیا کرتے تھے؟ سارے بال دائیں طرف، عیسائی کیا کرتے تھے؟ سارے بال بائیں طرف اور لٹکا بھی لیتے تھے صدل۔ آج اگر میری اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو میرے بال تو ویسے ہونے چاہیے نا، ہونے چاہیے نا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں نے تو پیالہ کٹ بنانا ہے۔ دیکھو پیالہ کٹ، کل کو اگر کوئی گلاس کٹ بن گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ریولوشن تو جاری ہے نا، ریسرچ تو جاری ہے۔ کل کو کسی نے کہہ دیا میں نے کولا کٹ بنانا ہے تو ہم تو پیچھے رہ گئے نا سارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں، لم جم وفرا، کندھوں تک، کانوں کلو تک، کندھوں اور کانوں کلو کے درمیان تک رکھے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا ہے جو بال رکھے ان کی عزت کرے۔ عزت کیا؟ ان کو درست کر کے رکھے، ان کو تیل لگائے اور مانگ نکالے جو سنت طریقہ ہے۔ پیالہ کٹ کیا ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القزع، قزع سے منع کیا ہے۔ قزع کیا ہے؟ سر سے بال کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اس بات سے تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور صحابی کتنے اخلاق والے ہیں، بچہ آیا جس کے بال ایک بودی بنی ہوئی، انہوں نے پکڑا تو کیا کہا؟ قصوا ھذا، یا تو سارے کاٹو یا سارے بڑے رکھو، احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یہ سارے موڑ دو، یہ سب کو برابر رہنے دو۔ یہ طریقہ جو ہے اس سے اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، اس سے منع کیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنا بال اگر رکھیں، اگر بڑا رکھنا چاہیں تو رکھیں، لیکن اس کا سائز سب ایک ہونا چاہیے، نہ کہ کسی حصے کو کٹوا لے یا کسی حصے کو لمبا کر لے۔ اور دوسری جگہ نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5078 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو اپنے بال کو سیاہ رنگ سے رنگتا ہو۔ اگر آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، پک گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اب اس بال کو اگر کلر کروانا ہے تو آپ سیاہ اگر کریں گے، کسی کی مشابہہ اختیار کریں گے تو آپ خود گنہگار ہوں گے۔ اور مشابہہ کرنا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کا مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر بال کے کچھ حصوں کو مڑوانا چاہیں تو ایسے چیزوں سے بچیں اور نبی کے سنتوں کو اپنائیں، ان کے سیرت کو اپنائیں، ان کے شکل کو اپنائیں اور ان کے زندگی کو بھی ہم اپنائیں۔
اور اپنے بعض حصے بال کو سیاہ رنگ میں تبدیل نہ کرے، کسی اور رنگ میں تبدیل نہ کریں، جیسے کہ بال کے کچھ حصے میں آپ تھوڑے جگہ کہیں لال کروا لیتے ہیں، کہیں پیلا کروا لیتے ہیں، کہیں براؤن کروا لیتے ہیں، کہیں اور کسی کلر کروا لیتے ہیں، یعنی بال ہے، سر پہ آپ کے بال اللہ نے دیا ہے تو آپ اس بال کو کچھ حصے میں رنگ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نیک راستوں پر چلیں اور صحابہ کے جیسا زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو راہ راست پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید